یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں بچوں کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں شامل کیا جاتا ہے، جس سے بچے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو چھوتے ہیں۔ اس سے ان کو سبق تیزی سے یاد ہوتا ہے اور دیر تک یاد رہتا ہے۔ ایکٹیویٹی بیس لرننگ میں بچے کبھی بھی بور نہیں ہوتے، وہ خوشی سے مزے کے ساتھ سیکھتے ہیں اور ان کو خود سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ایکٹیویٹی بیس لرننگ بہت ہی ضروری ہے، نہ صرف لیکچر دیا جائے بلکہ ان کو ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز میں انکلیوڈ کیا جائے۔ ایکٹیویٹی بیس لرننگ کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے اندر اعتماد پیدا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے ہے اور اس کو کیسے میں نے بیان کرنا ہے۔ اگر ہم ایکٹیویٹی کروائیں گے تو اس میں کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ سیکنڈ بات یہ ہے کہ اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی اور سوال کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور یہ عادت اس کے اندر بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ چیزوں کو آبزرو کرے گا تو وہ کوسچن بھی کرے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو رٹا نہیں لگائے گا بلکہ اس کو سمجھے گا خود سے کہ یہ چیز کس طرح سے بتائی گئی ہے اور یہ کس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ اس کو سمجھ کر سیکھتا ہے اور وہ دوسرے کو بھی سمجھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمیونیکیشن سکلز پیدا ہوتی ہیں اور اس کے اندر ٹیم ورک کرنے کی ایبیلٹی پیدا ہوتی ہے کہ وہ ٹیم کے اندر کس طرح سے دوسرے کی بات کو، دوسرے کی رائے کا احترام کرے گا اور اپنی رائے پیش کرے گا، اور اس سے ماحول بھی خوشگوار رہے گا کلاس کا، ٹھیک ہے۔ اب کلاس میں ایکٹیویٹی بیس لرننگ کرنی کیسے ہے؟ سب سے پہلا میتھڈ ہے رول پلے۔ رول پلے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کسی کی قسم کا رول آپ نے دے دینا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آیا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کو میڈیسن دینی ہے، اس کے ساتھ بیہیویئر آپ نے کیسے رکھنا ہے۔ تو رول پلے ایکٹیویٹی اس چیز کو بچے کے اندر یہ چیز پیدا کرتی ہے کہ وہ دوسروں کو سمجھ سکے، اس کے خیالات کو، اس کی بات کو، اور وائسلی اپنے ورڈز کو چوز کرے۔ ایک اور میتھڈ یہ ہے کہ آپ نے ان کو ہینڈز ان ایکٹیویٹی کروانی ہے کہ ان کے ہاتھ کے اندر آپ نے کیا دے دینے ہیں، تو اس سے بلاکس دے دینے ہیں یا کوئی موتی دے دینے ہیں جس کے ذریعے وہ سائنس کے چھوٹے چھوٹے تجربات کر سکے گا۔ جیسے کہ واٹر کے مالیکیولز کے لیے ہم بیڈز کا استعمال کریں گے پانی کی کوانٹٹی کو کاؤنٹ کرنے کے لیے، اردو کے لیے ہم فلیش کارڈ بچے کو دے دیں گے۔ تو ہینڈز ان ایکٹیویٹی بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے؟ گروپ ورک کروانا ہے بچے کو۔ کلاس کے چھوٹے چھوٹے آپ گروپ بنا لیں، ان کو کوئی بھی آپ نے پزل دے دینا ہے یا کوئی کہانی دے دینی ہے یا کوئی ٹاسک دے دینی ہے۔ وہ 3 ممبرس بھی ہو سکتے ہیں، 4 ممبرس بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے گروپ بنا کے وہ ورک جلدی کمپلیٹ کر لیں گے اور کام آسانی سے اور جلدی ہو جائے گا۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو آرٹ یا ڈرائنگ کا ورک دے دیں کہ آپ نے ڈرائنگ کر کے آنی ہے، کہ جو لیسن آپ کو دیا گیا ہے اس کو گرافیکلی ہم کس طرح سے پریزنٹ کریں گے، اور یا پھر اس کا پوسٹر اور ڈرائنگ بنا کر آئیں، اور اس کو کلرفل آپ کس رنگ میں، کس انداز میں اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے لاسٹ میتھڈ جو ہے ایکٹیویٹی بیس لرننگ کا، وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پریزنٹیشن کی طرف لے کر آئیں۔ پریزنٹیشن میں یہ ہوگا کہ ہر گروپ کا ایک لیڈر ہوگا، وہ دوسرے کو گائیڈ بھی کرے گا اور خود کو پریزنٹ کرے گا پوری کلاس کے سامنے۔ وہ جو لیکچر اس نے سمجھا ہے وہ دوسروں کو کس طرح سے ایکسپلین کرے گا۔ تو یہ پریزنٹیشن میں کمپٹیشن بھی آ جاتا ہے اسٹوڈنٹس میں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، لائک اینڈ سبسکرائب۔